میں پڑھوں گا، آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بولیں یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں تمام گناہوں سے، چھوٹے بڑے جتنے گناہ میں نے کیے ہیں سب سے توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ کے لیے وہ کام کروں گا جس سے اللہ رسول راضی ہوں، اور وہ کام نہیں کروں گا جس سے اللہ رسول ناراض ہوں۔ চাদর ছেড়ে দেন, প্রথমে ডান হাত মুখে গেঞ্জি তুলে সিনার মধ্যে মালিশ করুন। اپنا سینہ پورا اس کو প্রথমে মুখে ডান হাত, তারপর বাম হাতে গেঞ্জি তুলে সিনায়। قمیض کے نیچے ہاتھ ڈال کے اس طرح سینے پہ ملیں تاکہ بیت کے نورانیت سے آپ کا سینہ منور ہو جائے۔ اب اس کو رکھیں، کپڑا بعد میں جب এই কাপড় রেখে দেন, কাপড় রেখে দেন, টানাটানি করবেন না, কাপড় ছেড়ে দেন, হুজুর কেবলার কথা শুনেন। آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی بیت سلسلہ قادریہ میں آپ کی بیت ہو گئی۔ آپ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آپ داخل ہو گئے۔ یہ سلسلہ جو کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی سنت کے مطابق وہاں سے چلا، اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا۔ یہ سلسلہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ایک اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ تو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم نے سلسلے میں داخل ہو گئے۔ الحمدللہ۔ آپ سب کو مبارکباد کہ آپ قادری سلسلے میں آپ کی بیعت ہو گئی۔ آپ بیعت ہو کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی۔ آپ نے اس چادر کا پلو پکڑ کر یہ بیعت کی، یہ عہد کیا کہ میں توبہ کرتا ہوں تمام گناہوں سے۔ آپ نے تمام گناہوں سے توبہ کی، اور آپ کے الفاظ ہیں کہ توبہ کرتا ہوں تمام گناہوں سے، چھوٹے بڑے جتنے گناہ کیے ہیں سب سے توبہ کرتا ہوں، سب سے توبہ کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جب اس کا مومن
اب کا بندہ مسلمان اللہ پہ ایمان لانے والا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت پہ دائرہ اسلام میں جو داخل ہوا، وہ جب اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی نادم ہو کر اللہ کے حضور جب معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے اس کی میرے طرف توجہ ہو گئی، کہ میرا بندہ اس نے میری طرف توجہ کر دی اور اپنی گناہوں کا کہ یا اللہ میں گناہگار ہوں، خطاکار ہوں، میں نے قدم قدم پہ غلطیاں کی ہیں، بچپن گزرا، جوانی آئی، زندگی اس طرح گزر گئی، گناہوں پہ گناہ کرتے جا رہا، کہیں سمجھ آتی ہے کہیں سمجھ نہیں آ رہی، گناہ ہو رہے ہیں، تو یہ گناہوں کا بوجھ بڑھتا جاتا ہے ہمارے اوپر، گناہ ایک گناہ اوپر دوسرا تیسرا، تو یہ ایک پورا بوجھ جو ہے یہ ہمارے سر پہ گناہوں کا، اس بوجھ نے ہمیں بالکل گناہوں کے بوجھ میں ہم بالکل دب گئے. تو سلسلہ جو ہے، سلسلہ آیا. سلسلہ کیوں بنا؟ یہ سلسلہ بیعت کیوں ہوتی ہے؟ یہ سلسلہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے چلتے ہوئے کتنے مشائخ اعظام ہیں جن کے حوالے ہوا، وہاں سے چلتے چلتے خواجہ عبد الرحمن شوری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے ہوا، آپ سے پھر آپ نے سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے سید طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ، پھر اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دی دے کہ طاہر شاہ صاحب نے اس امانت کو آگے آپ بھائیوں تک پہنچایا. سبحان اللہ. آج بھی ان کے حکم سے یہ سلسلے کو آگے بڑھوتی دی جا رہی ہے. کس لیے؟ مقصد کیا ہے ساتھیوں؟ مقصد یہ ہے کہ ہم زندگی میں ہم بالکل مگن ہیں، ہم ایسے اس بچے کی مانند ہیں جب ایک بچہ ہم اس کو کھلونے دے دیتے ہیں، وہ کھلونے سے کھیلنا شروع کرتا ہے، ہم اپنا کام کرتے ہیں، بچہ وہ کھلونے میں گم ہو جاتا ہے. وہ بچہ جو ہے کبھی کبھی ریت کے یا چھوٹے چھوٹے کنکر لے کر اپنے لیے گھر بناتا ہے کہ یہ میری باڑی ہے، میری شادی ہوگی، یہاں پہ میری بارات آئے گی، یہاں میری گائے بھینس گرو یہاں میں باندھوں گا، یہاں پہ میرا مہمان. وہ گھر بنانا شروع بچے مٹی سے، اور یہ بناتے بناتے اچانک ایک شرارتی بچہ آ کے ان کو لات مار کے سب کو گرا دیتا ہے. ایسا ہے یہ زندگی ہے. سبحان اللہ. یہ جو کام بچہ کرتا ہے، بچہ جس طرح کھلونوں میں کھیل رہا ہے، بے پرواہ ہے، دھوپ ہے، اس کے ناک جو ہے اس سے پانی آ رہا ہے، اس کو پرواہ نہیں، وہ اپنی مستی میں ہے، کھلونوں میں کہیں کہیں باڑی بنا رہا ہے، کہیں وہ مصروف ہے. یہ جو بچہ جس کی جو زندگی کا خاکہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بہن ہی یہی ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے. دنیا کے معاملے میں ہم بھول جاتے ہیں، زندگی کا مقصد بھول جاتے ہیں. زندگی کیا ہے؟ یہ مزرعہ ہے، ایک کھیتی ہے. تھوڑے سے وقت کے لیے اس کھیتی میں ہم نے بونا ہے، اچھا بیج اور برا بیج، یہ ہماری مرضی ہے. کھیتی ہے، پانی ہے، ہمارا حل اس میں ہم ڈال رہے ہیں. اب اس میں ہماری مرضی ہے کہ کوئی اچھا بیج بوئیں گے تو اچھا پھل
ہوئیں گے. آئے گا. اور اگر ہم ایسا بیج ڈالیں گے جس کو دیمک کھا چکے ہیں، ایکسپائر ہو چکا ہے، اس کو ڈالیں گے تو پھل ملے گا؟ نہیں ملے گا. نہیں ملے گا. آپ زمیندار ہیں، باغبان ہیں، زمینداری کرتا ہے نا، تو آپ کو پھل نہیں ملے گا. تو یہ دنیا جو ہے یہ ہماری کھیتی ہے. اس کھیتی میں ہم نے اگر اللہ کی رضا کا بیج بویا تو ہمیں اللہ کی رضا کا پھل ملے گا. سبحان اللہ. اور اس پھل سے ہم جب اللہ کے حضور جائیں گے تو یہ پھل ہم تحفے میں لے کے جائیں گے. سبحان اللہ. جو ہم بوئیں گے تو یہ اللہ کے حضور پیش کریں. اور اگر ہم نے اس کھیتی میں گناہوں کو بویا، بے نمازی رہے، اللہ کو بھول گئے، اچھائیاں چھوڑ دی، سچائی چھوڑ دی، اللہ کا خوف چھوڑ دیا، اور اس بچے کی مانند ہم باڑی بنانے میں لگ گئے، یہ بنانا ہے اس میں لگ گئے، یہ کرنا ہے اس میں لگ گئے، اللہ کو بھول گئے، تو ایک دن جس طرح ایک بچہ آتا ہے اور ان ساری چیزوں کو لات مار کے آپ کی بچوں کی جو اس نے بنایا ہوتا ہے اپنے لیے، وہ باڑے اور یہ ساری چیز وہ آ کے لات مار کے سب کو گرا دیتا ہے. تو ساتھیو ہمارا بھی جب ہم اللہ کو بھول کر، دنیا داری بہت ضروری ہے، کاروبار کریں، محنت کریں، آپ محنت کریں گے، ادارے بنیں گے، جامعہ بنے گا، دین کا کام ہوگا، دین پھیلے گا، اسلام ترقی کرے گا. آپ کو روکنا نہیں ہے دنیا داری سے، خوب دنیا داری کریں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کو بھی راضی کرنا ہے. سبحان اللہ. جو میں نے کہا کہ آپ جس طرح ایک شرارتی بچہ آ کے وہ تمام کھلونوں کو اور تمام جو اس نے چھوٹے چھوٹے پتھروں سے گھر بنایا اس کو گرا دیتا ہے، تو ایسا ہی ایک دن ہوتا ہے کہ ہم مصروف ہوتے ہیں اور جب اسرائیل آتا ہے تو ہماری ساری چیزوں پہ پانی پھیر دیتا ہے. بے شک ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے. ہم میں اور اس بچے میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ یہ نہیں ہے. لیکن ایک فرق ہے، اور وہ فرق ہے کہ بچے کو شعور نہیں، بچی کو معلوم نہیں، شعور نہیں. ہمیں تو شعور ہے، ہمیں تو اللہ کی پہچان ہے، یہ نظام ہمارے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ زندگی کے ہر لمحے پہ، ہر قدم پہ ہمیں اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے. جیسے اس دن بھی میں نے کہ اللہ تعالیٰ کہاں نہیں، اس کی خدائی کو دیکھو، اس کی تخلیقات کو دیکھو، اس کے نظام کو دیکھو. کروڑوں اربوں سالوں سے شیڈول بنا ہے. 22 تاریخ کو سورج نے اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے غروب ہونا ہے. یہ اربوں سالوں سے اپنے شیڈول کو ڈسٹرب نہیں کر رہا. سبحان اللہ. پہچان لی، شعور ہے اللہ کو کہ نظام کون چلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ، اللہ ہر چیز میں اللہ. اللہ کی شان ہمیں ایک مچھر کے اندر بھی جو اتنا سا ہے اس کے اندر یہ سارا نظام ہے، سونگھنے کا، کھانے کا، پینے کا، ڈائجسٹو سسٹم، اڑنے کا. ایک ایسا نظر نہ آنے والا بھی، ایک ایسا جرثومہ، اس کے اندر بھی سارا نظام. ایک آپ کا جو پلا ہوتا ہے، چونٹی، پیپرا کے اندر پورا نظام اس نے ڈال دیا. اللہ ہر جگہ نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. چاند تاروں میں دیکھیں، چاند تاروں کی کہکشاں کو دیکھیں، یہ اس نظام کی خوبصورتی کو دیکھیں.
وہ کہتے ہیں کہ چاند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو، اے خدایا چاند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا؟ سبحان اللہ، اللہ تو اللہ تعالیٰ کے یہ دنیا ہمیں ملی ہے صرف اس لیے کہ ہم اس دنیا میں، اس کھیتی میں اچھائی یا برائی، اچھائی کے لیے اللہ کا کرم، اللہ کی رحمت، نیک لوگوں کی، اولیاء اللہ کی آپ کی زندگیاں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں وہ اللہ نے دے دی، اور جہاں برا فصل کاشت کرنا ہے وہاں پھر شیطان کی اس کا ساتھ ہے، جب اس کا ساتھ دیں گے تو یقیناً اس کھیتی کے اندر ہم برائی ہی کاشت کریں گے، اور کل قیامت میں اسی برائی کو ہم لے کے جائیں گے۔ تو آج جب آپ نے ایک سلسلے میں آپ کی بیعت ہوئی تو اس سلسلے نے آپ کو کیا دیا؟ اس سلسلے نے تو سب سے پہلے آج آپ نے کام کرنے تھے، آج آپ نے دکانداری کرنی تھی، بازار جانا تھا، اسپتال جانا تھا، دنیا کے دھندا کرنا تھا، لیکن آپ سب کچھ چھوڑ دیا، سلسلے نے آپ سب کو اکٹھا کر دیا۔ سبحان اللہ، ایسا ہے؟ ایسا ہے۔ آپ لوگوں نے جانا تھا نا، آج یہاں نہ آتے تو اپنا دھندا کرتے، کاروبار کرتے، مزدوری کرتے اور زندگی کے معاملات کرتے، لیکن سلسلہ آیا، سلسلے نے آپ سب کو اکٹھا کر دیا، سب کو اکٹھا کر کے اللہ کے حضور آپ کی پیشی کرا دی کہ یا اللہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں تمام گناہوں سے، چھوٹے بڑے جتنے گناہ کیے سب سے توبہ کرتا ہوں۔ تو سلسلے نے آپ سے توبہ کرا دی، ایسا ہے؟ ایسا ہی ہے۔ آپ سے توبہ کرا دی، آپ کو اللہ سے ملا دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا، سبحان اپنی اللہ، گناہوں پہ ندامت کے سر جھکا کے اللہ سے معافی مانگی۔ یہ سلسلہ ہے، یہ سلسلہ ہے۔ اور کس کا سلسلہ ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی سے یہ سلسلہ چلا ہے، اولیاء اللہ کی لائن ہے، ہاتھ پہ ہاتھ، کنیکشن سے کنیکشن، یہ ادھر سے چلا ہے، خواجہ عبد الرحمن چھوروی تک پہنچا ہے، خواجہ عبد الرحمن چھوری رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ سید احمد شاہ رحمت اللہ علیہ تک پہنچا ہے، سید احمد شاہ سریکوٹی رحمت اللہ علیہ تک پہنچا ہے، ان سے طیب شاہ رحمت اللہ علیہ، اور پھر طاہر شاہ صاحب نے اس کو آگے بڑھائے، اور آج ہم اس کو آگے مزید لے کے جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو ساتھیوں، سلسلے کی حقانیت، اس کے اندر کتنے غوث، کتنے کتب ہیں۔ خواجہ عبد الرحمن چھوری رحمت اللہ علیہ کسی سے پڑھا نہیں، لکھا نہیں، علم لدنی 30 پارے درود شریف مجموعہ صلاۃ رسول سبحان اللہ۔ آپ کا اس سلسلے سے تعلق ہے، آپ کا تعلق سید احمد شاہ سریکوٹی سبحان اللہ، رحمت اللہ علیہ۔ خواجہ عبد الرحمن چھوروی کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ لوگوں کو پیر کی تلاش ہوتی ہے، لوگوں کو پیر کی تلاش ہوتی ہے کہ سچا پیر ملے، سچا سلسلہ ملے، کہ لوگوں کو پیر کی تلاش ہوتی ہے، مجھے مرید کی تلاش تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور سارے میرے مرید ہیں، سید احمد شاہ سریکوٹی میری مراد ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، شہنشاہ سریکوٹ، اولاد رسول حضور قبلہ۔
کہ آپ میری مراد ہیں. سبحان اللہ. مراد یہ میری ضرورت ہے. اب اس بات کی تشریح کوئی اس کو ولایت کی نظر سے دیکھتا ہے، کوئی ان الفاظ کو تولتا ہے کہ جناب اس کے اندر فلسفہ کیا ہے. یہ بات خواجہ عبدالرحمن چھوروی نے سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ باقی مجھے مرید ہے میرے، سید احمد شاہ میری مراد ہے، میری ڈیمانڈ ہے. کس چاہت ہے، کس بات کی ڈیمانڈ؟ ڈیمانڈ اس پروگرام کی، اس پروگرام کو جو ایک روز 30 پارے درود شریف حضور کی شان میں لکھنے والے عاشق رسول، اس کی مراد کیا تھی؟ اس کی مراد یہ تھی جو سید احمد شاہ رحمت اللہ علیہ کو مراد بنا کر کہ جو میرے ذہن میں اس دین کی خدمت کا، امت مسلمہ کی خدمت کا جو نقشہ ہے کہ کس طرح اس سلسلے کو بڑھانا ہے، کس طرح حضور کی امت کو صراط مستقیم پہ چلانا ہے، کس طرح طریقت کو آگے لے کے چلنا ہے، کس طرح ہمیں ایک سلسلہ ایسے وقت میں جب ہر طرف گمراہی ہو، ہر طرف گمراہی ہو، اسلام پہ حملے ہوں، ہمارے عقائد پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہوں، اس وقت ایک دفاع، ایک پروٹیکشن وال کی ضرورت ہوگی. ایک دفاع کے لیے ایک مضبوط ایمان کے ایک محافظ کی ضرورت ہوگی. اور مراد بنایا سید احمد شاہ کو، سری کوٹی رحمت اللہ علیہ کو. اور آج آپ نے دیکھا کہ آج امت کی اصلاح کے لیے، دین کے پھیلاؤ کے لیے، مسلمانوں کے ایمانوں کا دفاع کرنے کے لیے مورچے بنا دیے، مورچے بنا دیے. سبحان اللہ. جامعہ احمدیہ سنیہ کا مورچہ، سبحان اللہ. جامعہ قادریہ طیبیہ کا مورچہ، سبحان اللہ. جامعہ قادریہ طاہریہ، قادریہ طاہریہ، قادریہ طاہریہ کا مورچہ. سبحان اللہ. بنگلہ دیش میں 200-250 سے زیادہ مدارس کے مورچے، یہ وہ مورچے ہیں جہاں ہمارے ایمانوں کا تحفظ ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ وہ مورچے ہیں جہاں سے ہم دین کے علم کی طاقت لے کر ہم باہر نکلتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ ہے، یہ سلسلہ کیا ہے؟ آج آپ سلسلے میں داخل ہو گئے، ہمیں فکر ہوتی ہے، بدعقیدگی ہے ہر طرف، مختلف فرقے ہیں، مصیبت ہے، ایمان پہ ڈاکے ہیں، فکر ہوتی ہے. آنے سے پہلے مجھے ضرور فکر تھی، لیکن جب آپ سلسلے میں آ گئے میری فکر ختم ہو گئی. سبحان اللہ. کیونکہ آپ ایک ایسے قلعے کے اندر، آپ ایک ایسے قلعے کے اندر آ گئے. سلسلے کا جو قلعہ ہے، فورٹ، قلعہ کو کیا بولتے ہیں؟ درگو. 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 آپ کے ارد گرد آپ کے ایمان کے سلامتی کے لمحے موٹی دیوار اب آج حضرات نے سلسلے کی دیوار آپ کے ایمان کے تحفظ کے لیے آج ایک زبردست مورچہ بنا کر ایک دیوار بنا دی گئی. سبحان اللہ. جو سلسلے میں آ گئے اس پہ یہ گرم اور سرد ہوائیں اب اثر نہیں کریں گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. گمراہی قریب نہیں جائے گی. صراط مستقیم پہ اللہ تعالی ہماری مہربانی فرمائیں گے. یہ حضرات کا سلسلہ ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جو مراد بنایا سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے انجمن کی بنیاد رکھی، آپ نے جامعہ کی بنیاد رکھی، آپ نے غوثیہ
اسی سلسلے نے طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے پروگرام کو بڑھایا، غوثیہ کمیٹی بن گئی۔ غوثیہ کمیٹی آج سلسلے کی دین کی خدمت کر رہی ہے۔ آج غوثیہ کمیٹی کے ذمہ دعوت الخیر کا پروگرام دے دیا گیا۔ یہاں ہے دعوت الخیر، دعوت الخیر ہے، آپ کو دعوت الخیر کا پروگرام دے دیا گیا۔ یہ سارے کام کیا ہیں؟ یہ سارے کام آپ کرتے ہیں، جامعہ کی خدمت کرتے ہیں۔ آدھے بول رہے ہیں، آدھے نہیں بول رہے۔ انجمن جامعہ کی خدمت کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جامعہ کیا ہے؟ یہ انجمن کیا ہے؟ سلسلہ کیا ہے؟ یہ آپ کا غوثیہ کمیٹی کیا ہے؟ دعوت الخیر کیا ہے؟ یہی تو سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، یہی تو سب کچھ ہے ضرور۔ اللہ کو راضی کرنے کی۔ یہی تو وہ سب کچھ ہے جو اس کھیتی کے اندر ہم نے بونا ہے۔ یہی تخم ہم نے ڈالنا ہے، یہی ہم نے بونا ہے، اور اسی کا بینیفٹ قیامت میں اللہ نے ہمیں دینا ہے۔ جنت، سبحان اللہ۔ تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ آج سلسلے میں داخل ہو گئے۔ اس سلسلے میں یہ کنیکشن ہے، یہ کنیکشن یہاں سے آپ سلسلے کا حصہ بنتے ہیں۔ اس پلو کو پکڑ کے، اسی پلو کو یا ہاتھ پہ ہاتھ رکھا یا پلو پکڑا، اس کا سلسلہ یہاں سے چلتا ہے۔ طاہر شاہ صاحب، طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شاہ سید کوٹھی، عبد الرحمن، خواجہ عبد الرحمن چھوری رحمۃ اللہ علیہ، پھر آپ سے آگے چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے، یہ جا کے شیخ عبد القادر جیلانی، اس طرح سے کڑی سے کڑی ملتی ہے، ہاتھ پہ ہاتھ لگتا ہے، پلو سے پلو ملتا ہے۔ یہ سلسلہ کہاں پہنچتا ہے؟ رحمت للعالمین، شیخ عبد القادر جیلانی، اور پھر وہاں سے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر یہ کہاں پہنچتا ہے؟ مدینہ منورہ۔ سبحان اللہ۔ تو مجھے بتائیں کہ آپ نے آج اس سلسلے میں اس پلو سے ہاتھ پہ رکھ کے اس لمبی زنجیر کے ساتھ، اس لمبی جو ایک لائن ہے، اس لائن میں آج آپ بھی کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، جس میں سید طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ جس کا حصہ ہے، طاہر شاہ صاحب حصہ ہے، سید احمد شاہ سید کوٹھی حصہ ہے، عبد الرحمن چھوری اس کا حصہ ہے، یہ سارے اولیاء اللہ اس کا حصہ ہے۔ ہم گناہگار بھی آج اس لڑی کا حصہ بن گئے۔ سبحان اللہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ؟ سمجھ پائے، سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ یہ مجھے بتائیں۔ ہاتھ اٹھائے دیکھن سمجھ گیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، شہنشاہ سرکوٹ، اولاد رسول حضور قبلہ۔ تو آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ آج آپ پہ اللہ نے انشاءاللہ، کیونکہ آج جو آپ نے توبہ کی، آپ کے سر سے گناہوں کا بوجھ اتر گیا۔ سبحان اللہ۔ اس نے آپ کے جو بوجھ تھا گناہوں کا، آج اللہ نے آپ کے سر سے اتار دیا سلسلے کی برکت سے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آگے آپ نے زندگی ہے، معلوم کچھ بھی نہیں ہمیں۔ کل ہمارا گزر گیا، کل پھر آئے گا جی؟ جو دن گزر گیا کیا وہ دن پھر آئے گا؟ نہیں۔ تو آپ نے جو کچھ کل کیا، یہ ہو سکتا ہے کہ کل کا کام آج کر لے؟ نہیں، چلا گیا، اچھا کیا چلا گیا، برا کیا چلا چلا گیا۔ گیا۔ آنے والا جو کل ہے، جو کل آنے والا ہے، اس کل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کل آپ کو ملے گا؟ گارنٹی نہیں۔
गारंटी नहीं। सुभान अल्लाह। कल चला गया, गुज़श्ता, यस्टरडे गॉन, हाय हाय, आने वाला कल गारंटी नहीं। कोई गारंटी नहीं। हाय, तो हमारे पास करने के लिए वक्त कौन सा है? बहुत कम। अब ये वक्त यही वक्त है। अभी अभी नहीं तो कभी नहीं। सुभान अल्लाह। आज हमने, वो क्या है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग, आज मदद मांगा। सुभान अल्लाह। कल न मानेंगे, क़यामत में अगर मान गया। आज आपके पास है, जो लम्हा आपको मिलता है उसको यूटिलाइज करें, उससे फायदा उठाएं, उससे अल्लाह को राजी करें, अल्लाह के हबीब को राजी करें, अपने मुर्शिद को राजी करें, सईद अहमद शाह सिरकोटी रहमतुल्लाह अलैह को राजी करें, ख्वाजा अब्दुल रहमान छोरवी को राजी करें, क्योंकि उन्होंने मुराद बनाया तो मुराद इसलिए था कि आपसे ये काम लेना था। सुभान अल्लाह। ये सिलसिले का, ये जामे का, ये दावतुल खैर का, ये गौसिया कमेटी का, ये जलूस का, ये मीलाद मनाने का, ये सारे काम सईद अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह के जरिए ख्वाजा अब्दुल रहमान छोरवी ने लेने थे। इसलिए कहा कि बाकी मेरे मुरीद हैं और सईद अहमद शाह सिरकोटी मेरी मुराद हो। सुभान अल्लाह। डिमांड थी, मैं अल्लाह से मैंने मांगा कि मुझे मिले, सुभान अल्लाह। और फिर मिले तो आपने देखा कि पूरे बंगाल को रंग दिया। सुभान अल्लाह। आपके पाकिस्तान हो, बर्मा हो, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट हो, अफ्रीका हो, मोम्बासा हो, केप टाउन हो, सईद अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह का फैज जो है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। सुभान अल्लाह। तो साथियों, चूंकि नमाज का वक्त है, अब आप सिलसिले में आ गए। सिलसिले, सबसे पहली बात कि आपने तौबा कर ली, अब इस तौबा पे कायम रहना है। आपको कुछ वज़ाइफ दिए जाते हैं। पहले जो फजर की नमाज आप पढ़ें, फजर की नमाज के बाद आपने दरूद शरीफ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद वसल्लम। ये दरूद शरीफ आपने पढ़ना है कितने बार? 100 बार। 100 बार दरूद शरीफ पढ़ना है। फिर पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाह, बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये आपने पढ़ना है 200 बार। फिर आपने पढ़ना है इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह। ये आपने कितनी दफा पढ़ना है? 200 बार। फिर आपने पढ़ना है अल्लाहू 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 अल्लाहू। ये भी आपने 200 बार पढ़ना है। ये पढ़ के आपकी सुबह की वजीफा जो है ये मुकम्मल हो गया। इसके बाद मगरिब की नमाज के बाद आपने पढ़ना है सुन्नत, फर्ज और सुन्नत पढ़ने के बाद आपने 6 रकात पढ़ने हैं नमाज सलात अव्वाबीन। क्या पढ़ना है? सलात अव्वाबीन। ये 6 रकात हैं, 2-2 रकात की नियत करनी है और इसमें अल्हम्दु शरीफ 1 बार, कुल हुवल्लाहु अहद 3 बार पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद आपने जो वजीफा सुबह का था वो भी आपने पढ़ना है। दरूद शरीफ 100 बार, ला इलाहा इल्लल्लाह 200 बार, इल्लल्लाह 200 बार, अल्लाहू 200 बार। ये आपने पढ़ना है। ये अगर आपके पास वक्त की कमी है, मगरिब की नमाज के बाद, सलात अव्वाबीन के बाद अगर आप नहीं पढ़ सकते, इमरजेंसी है, कोई काम है, तो ये वजीफा आप इशा की नमाज के बाद इसको पूरा कर सकते हैं। समझ गए आप? अल्लाह ताला आपकी बैत को कबूल फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम फरमाए, आमीन। आपने तौबा कर ली, आपको असबाब भी मिल गए, अब आगे आपने चलना है इंशाअल्लाह। आपने एक वादा किया, आज जब आपकी बैत हुई, आपने एक बात कही कि आइंदा के लिए
وہ کام کروں گا جس سے اللہ اللہ رسول اور اللہ کے رسول راضی ہوں. راضی ہو. یہ آپ نے وعدہ کیا ہے. کیا ہے؟ بس اس وعدے پہ آپ نے اس کو ڈٹ جانا ہے. اس وعدے پہ آمین کہ آمین برائی نہیں کرنی، نیکی کے کام کرنے، اللہ کو اللہ کے رسول کو راضی رکھنا ہے. آمین. نماز 5 وقت اس کی پابندی بہت ضروری ہے، اور نیکی کے کام، صدقہ ہے، خیرات ہے، غریب کی مدد ہے، مدرسہ جامع کی مدد ہے، انجمن کی مدد ہے، جی غوثیہ کمیٹی کے ساتھ کام کرنے اس کی مدد ہے، دعوت الخیر میں کام کرنا، یہ سارے نیکی کے کام ہیں. اور یہ سارے جس طرح سلسلے نے ہمیں سبق دیا ہے روحانی، اس کے لیے پریکٹیکل کے لیے پھر ہمیں یہ کام انجمن، غوثیہ کمیٹی، دعوت الخیر، جلوس، میلاد پاک حضور کی، مدد سرائی، یہ وہ کام پھر ہمیں دیے ہیں کہ جس سے ہم اللہ کو راضی کر سکیں. تو ان چیزوں کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں، اللہ کو راضی رکھیں. آمین. انشاءاللہ تعالی آج آپ نے توبہ کی. ہاں، ایک توبہ کا راستے میں ایک چیز رکاوٹ ہو سکتی ہے، اور وہ ہے کہ حقوق عباد. اگر کسی کا حق آپ نے دینا ہے، کسی کا حق مارا ہے، تو اس کو اس کا حق دے دیں. اگر دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو اس سے معافی مانگ لے، وہ آپ کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. صلاۃ والسلام کے بعد پھر دعا پڑھتے ہیں. فرشتوں کی سلامی دینے والے فوز پڑھتی تھی، حضرت آمنہ سنتی تھی، یہ آواز آتی تھی، یا نبی سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، واسطہ آل آبا کا، صدقہ خیر النساء کا، اور شہید کربلا کا، غم ہو روز جزا کا، یا نبی سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ. غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت بے لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت بے لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت بے لاکھوں سلام، جوربی حضرت خواجہ عبد الرحمن، سید الاولیاء قبلہ سید احمد شاہ نائب مصطفیٰ آقا طیب شاہ، دین اللہ بے لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت بے لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت بے لاکھوں، آل نبی اولاد علی سیدی مرشدی قبلہ طاہر شاہ، سیدی مرشدی قبلہ صابر شاہ، اہل سنت بے لاکھوں
سلام مصطفیٰ جائے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت ڈالو قلبوں میں عظمت مصطفیٰ حکمت اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جائے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام یا الہی صدقہ آل رسول یا سلامی عجزنا ہو قبول مدینہ کا چاند ہزاروں سلام مدینہ کا چاند لاکھوں سلام مدینہ کا چاند کروڑوں سلام مدینہ کا چاند حد سلام بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمع خصالہ صلی علیہ আপনারা বসেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা দোয়ার পরে এখন হুজুর কিবলা আলমকে ফুল দিয়ে বরণ হবে আপনারা ফুল যখন দেওয়া হবে সবাই মারহাবা বলবেন अभी हुजूर किबला आलम को गुलदस्ता पेश करेंगे अंजुमान रहमानी ट्रस्ट के सीनियर नायब सदर अलहाज मोहसिन साहिब अभी हुजूर किबला अभी आलम को गुलदस्ता पेश करेंगे PHP के चेयरमैन जनाब अलहाज फिजाजुर रहमान साहब मरहबा अभी हुजूर किबला आलम को अंजुमान रहमानी ट्रस्ट के सीनियर नायब सदर आलम को गुलदस्ता पेश करते हैं मरहबा अभी हुजूर किबला आलम को पेश करेंगे अंजुमान रहमानी के सीनियर के जनाब अनवर हुसैन साहब मरहबा अभी आलम को पेश करेंगे ढाका रहमानी सुन्नी ट्रस्ट के सेक्रेटरी साहब अलहाज सिराजुल हक साहब मरहबा अभी हुजूर किबला आलम को गौसिया कमेटी सेंट्रल कमेटी के चेयरमैन जनाब अलहाज मोहम्मद साहब हुजूर किबला गुलदस्ता पेश करेंगे मरहबा अभी हुजूर किबला आलम को पेश करेंगे गौसिया कमेटी ढाका महानगर के सदर जनाब अलहाज अब्दुल मालिक बुलबुल साहब अभी हुजूर किबला आलम को गुलदस्ता पेश करेंगे मरहबा इस बंसरम इलाका के जो कमेटी के सदर है मोहम्मद अब्दुल हक साहब अभी हुजूर किबला आलम को गुलदस्ता पेश करेंगे हुसैन मोहम्मद बेलाल प्रिंसिपल साहब हुजूर किबला आलम गुलदस्ता पेश करेंगे मरहबा अभी हुजूर किबला आलम को गुलदस्ता पेश करेंगे मुफ्ती मौलाना अब्दुल वदूद साहब मरहबा अभी हुजूर किबला आलम को गुलदस्ता पेश करेंगे वहीदुज्जमान साहब जनाब अलहाज वहीदुज्जमान साहब आलम को हुजूर किबला आलम को गुलदस्ता पेश करेंगे गियासुद्दीन सरकार मरहबा अलहाज कंडक्टर साहब हुजूर किबला आलम को गुलदस्ता पेश करेंगे अलहाज in this conductor side अभी हुजूर आलम का पेश करेंगे अंजुमान रहमानिया सुन्निया के वो हुमायूं भाई একটা ফুল দিয়ে দাও শেষ মারহাবা তো ঠিক है अभी এখন দোয়া হবে দোয়ার পরে সাথে নামাজ হবে ইনশাআল্লাহ আজ্জাল हम लोगों ने जो अदा किया हमारे हुजूर किबला आलम को बख्श दिया
या अल्लाह हम सबकी हाज़िरी को कबूल फरमा। आमीन आमीन। भाई आज इस सिलसिले में दाखिल हुए हैं, अल्लाह ताला उनके आज उन्होंने तौबा की है, अल्लाह ताला उनकी तौबा को कबूल फरमा। आमीन आमीन। नेकी ये वादा भी किया कि हम आइंदा वो काम करेंगे जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल राजी हों। या अल्लाह आमीन आमीन। इस वादे पे इस्तिकामत के साथ कायम रहने की तौफीक नसीब फरमा। आमीन आमीन। सबकी मुश्किलात को आसान फरमा। या अल्लाह आमीन, शुक्र आमीन। है कि तूने हमें सिलसिला दिया, हमें औलिया अल्लाह की हमें आमीन, निस्बत जो है वो हमें मिली, तो ये तेरा करम है। या अल्लाह हमें इस सिलसिले की कदर करने की तौफीक नसीब। आमीन आमीन। या अल्लाह इस सिलसिले को मखलूक खुदा की ये बहुत बड़ी एक नेमत है तेरी तरफ से। या अल्लाह आमीन, तेरा आमीन। शुक्र बजा लाते हैं हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमीन, आमीन। नवाज़ी है। बस अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम जो वादा कर रहे हैं इसको पूरा करें, नेकी के आमीन, काम आमीन। करें, बुराई से अपने आप को बचाएं। आमीन और आमीन। दूसरे इंसानों के लिए भी मोहब्बत का, अमन का, आच्छी का और दूसरे को फायदा पहुंचाने का जरिया बन जाए। आमीन आमीन। किसी को नुकसान न पहुंचे। आमीन आमीन। है अमन और शांति। अल्लाह ताला कि हम लोगों में ये अमन और शांति को तकसीम करें। आमीन आमीन। नसीब जो बीमार है अल्लाह उन्हें सेहत दे। आमीन आमीन। बेकारों को रोजगार दे, जिनकी माइशत आमीन कमजोर है। आमीन आमीन आमीन। में जो भाई कारोबार में जिनको नुकसान हुआ है अल्लाह ताला उनके लिए बेहतर असबाब पैदा फरमाए। आमीन आमीन। वो अपने पाँव पे खड़े हो जाए। आमीन आमीन। औलाद नहीं अल्लाह ताला उन्हें औलाद नसीब फरमाए। आमीन आमीन। बीमारों को अल्लाह सेहत दे। आमीन हम आमीन। सब पे अपना करम फरमाए दोनों जहां। आमीन आमीन। शफात नसीब हो। आमीन आमीन। खात्मा बिल खैर हो। आमीन आमीन। खात्मा बिल ईमान हो। आमीन आमीन। अल्लाह ताला अला खैर खल्क़िही व नूरि अर्शी मुहम्मद व आलिही व आमीन। रहमतिका रहमतिका। والصلاة والسلام